اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى يوم الدين۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے قرآن مقدس کی تفہیم کے لیے آن لائن عرفان القرآن کورس میں آج کی نشست میں آپ اور میں جمع ہیں۔ پروردگار عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل امجاد کے تصدق سے ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہمیں قرآن مجید کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے اور اللہ کریم قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پارہ نمبر 4 اور سورت آل عمران پارہ نمبر 4 کا 11واں رکوع آج انشاءاللہ العزیز تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ التلاوت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ انا نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ فی یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، خلق خا صفت استعلاء، قوف صفت استعلاء دونوں کو مفخم ادا کریں۔ سماوات میم واو ان دونوں کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ والارض را ساکن ما قبل مفتوح را مفخم ادا کریں گے، ضاد کے نیچے زیر اور ضاد صفت استعلاء کی متحمل، اس کو مفخم ادا کریں۔ وخ خا صفت استعلاء مفخم ادا ہوگا۔ لا الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ۔ لیل لیل نہیں لیل یا ساکن ما قبل مفتوح یا لین۔ والنہار نون مشدد غنہ واجب، ہار الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، را کے نیچے زیر را مرقق یعنی بریک پڑھا جائے گا۔ آیات الف کے اوپر الف المدیہ صغیرہ، یا کے اوپر الف المدیہ صغیرہ دونوں کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تا کے نیچے تنوین اور تا منون ہونے کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، ادغام بغیر غنہ کے ہوگا۔ لآیات تا کو لام سے ملاتے ہوئے آواز ناک کے نتنوں میں نہیں جائے گی۔ الباب با کو پڑھیں گے، با کو متحرک نہیں کریں گے، با کو ساکن رکھیں گے۔ الباب
جب اس کو ساکن کریں گے تو قلقلہ واجب ہوگا۔ آئیے بقیہ آیات پر آپ خود اپلائی کریں گے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا۔ اس آیت کو غور سے سماعت کیجئے۔ یہ آیت آپ نے زبانی تلاوت کر کے یاد کر کے یہ قرآنی دعا ہے، اس کو سنیں بھی غور سے اور زبانی یاد بھی کریں، اور پھر اس کی آڈیو آپ مجھے فارورڈ کریں گے۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعدكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين
اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ ترجمہ کی طرف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا حرف مشبہ بالفعل ہے. انا اور انا یہ جہاں قرآن مجید فرقان حمید برہان حمید میں آ جائیں وہاں یہ تحقیق کا معنی دیتے ہیں. بے شک فی جو ہے حرف جار ہے. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا ہاشا من عدا فی عن الا حتی اللہ. یہ حروف عربی میں حروف جار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. خلق السماوات آسمانوں کی تخلیق آسمانوں کی تخلیق. یہ مرکب اضافی ہے. جب کسی مرکب میں قا کی کے کو کا معنی استعمال ہو سمجھ آئیں کہ وہ مرکب اضافی ہے. خلق السماوات بے شک آسمان کی تخلیق میں والارض اور زمین کی تخلیق میں واختلاف اللیل اور اختلاف لیل رات کے والنہار اور دن کے اور شب و روز کی گردش جو ہے اس میں لآیات نشانیاں ہیں لأولی الالباب عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اس آیت میں تفکر فی الکائنات کی دعوت دی جا رہی ہے اور مظاہر کائنات میں سوچ بچار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی جملہ اس کے احکامات کی تعلیم و تربیت کے بعد ایک بات بڑی واضح سمجھ میں آتی ہے. بالخصوص سائنس کے جتنے طلباء ہیں وہ اس آیت پہ بڑے غور سے دیکھیے. آیت نمبر ہے 190. سورت ہے آل عمران. اللہ رب ذوالجلال نے آسمان اور زمین کی تخلیق میں شب و روز کی گردش میں عقل و سلیم کے لیے نشانیاں رکھ دی ہیں. جن کے پاس عقل ہے جن کے پاس سوچ ہے فکر ہے تدبر کرنے کی صلاحیت ہے ان کے لیے نشانیاں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کائنات کے کسی رموز کسی رمز کے بارے میں تفکر کرتا ہے تو وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. یہ سائنس سبجیکٹ کے جتنے لوگ ہیں جب وہ اس آیت کو مد نظر رکھ کر یہ سوچ کر کہ ہم جس چیز کی تحقیق و ریسرچ کر رہے ہیں اس میں ریسرچ کا ہمیں اللہ نے حکم دیا. ریسرچ کے لیے تحقیق کے لیے عقل کو استعمال کرنا تدبر کو استعمال کرنا تفکر کو استعمال کرنا
اور پھر وہ مظاہر فطرت و قدرت میں استعمال کرنا یہ ازحد ضروری ہے. آپ نئی چیز تبھی تسخیر کر سکتے ہو نا، تبھی ایجاد کر سکتے ہو. مجہول کو ظاہر میں تب لا سکتے ہو، جو معلوم نہیں اس کو معلوم کے خانے میں تب لا سکتے ہو جب آپ تدبر کرو گے، جب آپ تفکر کرو گے. سو یہ آیت علم سائنسی کی تمام تر توضیحات کی تائید کر رہی ہے کہ ایسے علوم جو کائنات کے متعلق ہیں ان تمام کی رہنمائی اور ان تمام کی اصل بھی قرآن مجید میں موجود ہے. بے شک آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عبادت، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے. اسلام ایک پرفیکٹ دین ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. سو نظام کائنات میں سوچ بچار کرنا یہ بھی الگ سے اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل ہے. بغیر ستون کے آسمان کھڑا ہے، یہ نظام کائنات چل رہا ہے، یہ آسمان پر اتنے سیارے اور ستارے گردش کر رہے ہیں، زمین میں بہت سارے خزانے موجود ہیں. تو پھر والارض، زمین پر بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو زمین میں چھپے خزانوں کو نکالتے ہیں، کائنات میں وہ چلتے پھرتے ہیں، مظاہر فطرت کا نظارہ کرتے ہیں، یہ تمام تر اللہ کی عبادت میں مصروف دکھائی دیتے ہیں. اور آگے بڑی ایمان افروز آیت اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الذین، بے شک وہ لوگ، یذکرون اللہ، جو اللہ کو ذکر کرتے ہیں، مظاہر فطرت کو دیکھتے ہیں، وہ تدبر فی الکائنات کرتے ہیں، وہ تفکر فی الکائنات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ اس کے تفکر کے پیچھے جو ریزن ہے، جو تحرک ہے، جس چیز نے ان کو موٹیویٹ کیا ہے، وہ سوچ یہ ہے کہ یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب قیامن، تو ان کا کھڑا ہونا یہ بھی اللہ کا ذکر بنے گا. وہ قعودن، اور وہ کہیں تھک کر بیٹھ گئے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر ہوگا. وعلی جنوب، اور اگر وہ اپنے پہلوؤں کے بل لیٹ کر آرام کر رہے ہیں مگر دماغ میں، سوچ میں، بچار میں، تفکر میں، تدبر میں وہ مظاہر کا، وہ کائنات کی سوچ چل رہی ہے، وہ اللہ کی نشانیوں کی کھوج چل رہی ہے، تو تب بھی وہ اللہ کے ذکر میں مشغول تصور ہوں گے. وَيَتَفَقَّرُونَ، اور یہ دیکھیے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ وہ فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات، آسمان کی تخلیق، والارض، اور زمین کی تخلیقات میں، زمین میں چھپے خزانوں کو تلاش کرتے ہیں، آسمان میں مختلف راہیں تلاش کرتے ہیں. تو زمین جو مومن ہے، بندہ مومن جو ہے، اس کا منصب اور اس کا مرتبہ صرف اس مٹی کی بنی ہوئی زمین پر نہیں ہے، اس کی سلطنت آسمانوں سے کہیں بلند تر ہے. اقبال کہتا ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں و کارواں تو ہے. تو اپنی ہستی کو تو پہچان کر دیکھ، یہ آسمان پر چمکنے والے ستارے یہ تو تیری راستے میں، تیری راہ میں لگے ہوئے نور کے مینارے دکھائی دیتے ہیں، اس سے کہیں آگے کی طرف تیری پرواز ہے. اللہ اکبر. جب وہ اس مظاہر کائنات میں تفکر کر لیتے ہیں، تدبر کر لیتے ہیں، جب وہ ایک نئی آئیڈیالوجی سامنے لے کر آتے ہیں، تو پھر وہ بول اٹھتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اس کائنات کو باطل تخلیق نہیں کیا. یہ کائنات اور اس میں کار فرما تیری عظمت اور تیرے حسن کے جلوے جو ہیں مولا، یہ باطل نہیں ہے. سبحانک، اے پروردگار عالم تو پاک ہے. فقنا عذاب النار، ہم کو بچا دے، فاپس کے بچا نہ ہمیں، اے پروردگار عالم تو ہمیں بچا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے. یہ وہ لوگ ہیں جو سراپے نیاز بن کر، کون؟ وہ جو تفکر فی الکائنات کرتے ہیں، وہ سائنٹسٹ، وہ مختلف زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو اپنے شعبے میں مختلف راہیں نکالتے ہیں، مختلف جہات نکالتے ہیں، جن کی سوچ، جن کی فکر، جن کا تدبر کسی ایک جگہ پر ٹکتا نہیں، وہ ان کی سوچ مختلف زاویوں سے گردش کرتی ہے اور نئے نئے پہلو دریافت کرتی ہے.
تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپے نیاز بن کر کھڑے اور سراپے ادب بن کر بیٹھے ہیں اور ہجر و فراق میں تڑپتے ہیں. ان کا مظاہر فطرت میں گردش اور تدبر فی الکائنات اس نہج سے ہو کہ میں نے ٹل اینڈ یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں تک اس کی تجلیاں کار فرما ہیں، کہاں کہاں تک اس کے حسن کے جلوے موجود ہیں. اپنی کروٹوں پر بھی اور وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظمت، اس کے حسن کے جلوے میں فکر کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا، تو سب کوتاہیوں اور مجبوریوں سے پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. سبھی قدرتیں، سبھی تفکرات، سبھی تصرفات اے اللہ تیری دست قدرت میں ہیں، تو ہمیں دوزخ کے آگ سے محفوظ فرما لے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بحرمت نبی المختار صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو وہ اللہ کے حسن کے جلووں میں گردش کرتے رہتے ہیں اور اسی کو پانے کے لیے وہ تحقیق و ریسرچ کے اس پروسیس میں سے گزرتے ہیں، اور جب ریسرچ مکمل ہوتی ہے تو وہ اس نہج اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے پروردگار عالم تو نے کچھ باطل نہیں کیا. تو سوچئے کہ جب اللہ نے باطل نہیں کیا، کسی کائنات کے ذرے کو باطل تخلیق نہیں کیا، تو پھر انسان اس کی اشرف المخلوقات ہے نا، اس کو کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا ہوگا. اس کی تخلیق کے پیچھے کوئی خاص قوت کار فرما ہوگی، اس کی تخلیق کے پیچھے کوئی خاص نظریہ کار فرما ہوگا، اس کے پیچھے کوئی خاص آئیڈیالوجی ہے، اس کے پیچھے کوئی خاص قوت کار فرما ہے، کوئی بہت بڑا پرپز ہے، مقصد ہے. پہچانو اس مقصد کو، پہچانو اس پرپز کو، اور پھر اسی پرپز میں کھو جاؤ. یہ راستے کی سہولیات تمہیں راستے سے ڈگمگائیں نہیں. تیری تخلیق کا مقصد حسن یار کے جلووں کو پانا ہے، اللہ کی قدرت کے تجلیات کی زیارت کرنا ہے. تم تو کائنات میں صرف اس کی قدرت کے نظاروں کا معائنہ کرنے کے لیے آئے تھے. کل سیرو فی الارض، محبوب فرما دیجئے زمین میں چلیں. جس خدا پر تیقن رکھتے ہیں اس خدا کے بکھرے ہوئے حسن کے جلووں کا نظارہ کر کے دیکھیں. اللہ اکبر. ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا، بے شک تو، من تدخل النار، جس شخص کو تو داخل فرمائے گا آگ میں، فقد اخزیتہ، پس تو نے واقعتاً اس کو رسوا کر دیا. جو آگ میں چلا گیا وہ رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا. اللہ اکبر. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مقاشفت القلوب میں لکھتے ہیں کہ جہنمی شخص کو جو ہلکے درجے کا عذاب دیا جائے گا وہ یہ کہ اسے ایک جوتا پہنایا جائے گا، جس جوتے میں گرمائش کی شدت یہ ہوگی کہ اس کی ہڈیوں کا گودا پگھل کر یوں بہے گا جیسے کسی ندی نالے میں پانی بہتا ہو. اللہم ربنا فقنا عذاب النار بحرمت نبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم. سو قرآن کہہ رہا ہے فقد اخزیتہ، بس اس کی ذلت و رسوائی نقطہ کمال تک پہنچے گی جس کو اللہ رب ذوالجلال جہنم میں پہنچا دے گا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا، سمعنا، ہم نے سنا. ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا، منادین، ایک پکارنے والے، ینادی، جو پکارتا تھا، للایمان، ایمان کی طرف، ان آمنو، ایمان لانا، ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، پس اے مولا ہم تیری ذات پر ایمان لے آئے. ربنا، اے پروردگار عالم،
فاغفر لنا ہماری بخشش فرما، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، وکفر عنا اور ہمارے نوشتے اعمال کو محو فرما دے، اپنی پردہ رحمت سے ان کو ڈھانپ دے، کسی کو نظر نہ آئے، کفر مٹا دے تو عنا ہماری سیئاتنا برائیوں کو، وتوفنا اور ہمیں فوت فرما مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ، ہمیں بسے مرگ نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ قرآن مجید کا یہ بہت ایمان افروز مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن سکھا رہا ہے کہ جب رب سے مانگو تو موت اس زمرے میں مانگو کہ سخت یہ ہے، روح قفس انسری سے نکلے تو ماں بیٹا نہیں میت کہہ کر پکارتی ہے، باپ بیٹا نہیں میت کہہ کر پکارتا ہے، مگر جب موت سبھی رشتے توڑ دیتی ہے پھر بھی قرآن کہتا ہے ایک رشتہ سلامت رہتا ہے، توفنا، تو ہمیں فوت کر، تو ہمیں موت عطا کر، مع الابرار، مع ساتھ، ابرار نیکوں کے، تو نیکوں کی صحبت موت جیسی سخت ترین چیز بھی نہیں توڑ سکتی۔ آئیے آج اس ظاہری زندگی میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیجئے، ان سے اپنا تعلق قائم کر لیجئے۔ جب آپ اپنا ہاتھ ان نیک لوگوں کے ہاتھ پر دے کر ایک بیعت کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں، اور وہ معاہدہ چونکہ وہ مرد قلندر، وہ مرد فقیر، وہ مرد ولی اللہ کی صفات و تجلیات میں خود کو گم کیے ہوئے ہے، تو وہ ہاتھ آپ اس کے ہاتھ پر نہیں مولا کے ہاتھ پر دے رہے ہیں۔ اور جس کا ہاتھ اللہ کی ذات پکڑ لے، اللہ کی رحمت جس کا ہاتھ پکڑ لے، پھر وہ کبھی چھوڑتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں موت عطا فرما، نیک لوگوں کی سنگت میں موت عطا فرما۔ برحق ہے، بچ تو نہیں سکتے، مگر جب دینا تو پھر نیک لوگوں کی سنگت میں عطا کرنا۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت تالے تورا تالے کند، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از صد سالہ طاعت بیریا۔ جب تم ایک لمحہ مرد قلندر کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو، ایک لمحہ کا وہ بیٹھنا 100 سال کی ریاضت و عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وآتنا، اور تو ہمیں عطا فرما، ما وعدتنا، جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا، علی رسولک، اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا، اور ہمیں رسوا نہ فرمانا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انکا، بے شک تو، لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ یہ دونوں آیات آپ نے زبانی یاد کر کے، تلاوت کر کے، اس کی آڈیو مجھے ضرور بھیجنی ہے۔ بہت ایمان افروز دعا ہے، یہ بچہ بچہ یاد کر لے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مقبول کلمات ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، جو مولا کی رضا کو لائق ہو گئے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہوں نے اللہ کی رحمت کو تحرک دینا ہے۔ ہم لاکھ گناہگار ہوں، مگر جن الفاظ کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہو، جب وہ زبان سے نکلیں گے تو یقین یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اور جو اللہ کی رحمت کے دروازے پر آ جاتا ہے، پھر وہ دروازہ اگر اس کے مخلوق کے لیے نہیں کھلنا تو پھر کس کے لیے کھلنا ہے؟ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، توبہ تو قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا گارنٹی کیا ہے؟ فرمایا گارنٹی یہ ہے کہ جب وہ ذات توبہ کی توفیق دے رہا ہے تو پھر توبہ کرنے والا شخص جب اس کی دہلیز پہ جاتا ہے، اگر اس نے توبہ کو قبول ہی نہیں کرنا تو توفیق کس بات کی دی ہے؟ تو بھائی جب وہ خدا ہمیں دعا سکھا رہا ہے، اس نے قبول ہی نہیں کرنی تو پھر سکھا کیوں رہا؟ اس نے رحمت ہی نہیں نچھاور کرنی تو پھر یہ الفاظ اس کے محبوب کیسے بن گئے، اس کے مقبول کیسے بن گئے؟
सो कोशिश करें कि जितनी कुरानी आयात हैं, उठते बैठते चलते फिरते, बच्चों को सोते हुए, बच्चों को जगाते हुए, रिज्क के हलाल कमाने पर जाते हुए, वापस घर में दाखिल होते हुए, रिज्क को तनावुल करते हुए, हमारा सोना उठना बैठना जागना नियत एक ही होनी चाहिए, मौला जो कर रहे हैं तेरा हुक्म है। उसने हुक्म दिया ना अपने बच्चों के लिए हलाल का रिज्क कमाओ, तो कारोबार में जाओ, बिजनेस पे बैठो, जॉब पे जाओ, इस नियत के साथ कि मौला तूने कहा हलाल का, हलाल के लिए जा रहा हूं, कदम कदम खुदा नेकियां शुमार करेगा। नमाज पे जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, घर से एहतमाम करके जाएं, वुजू करके जाएं, हर उठने वाला कदम अल्लाह के हुजूर नेकी बनेगा। रात को सोएं, सोने से पहले भी ये नियत करें, मौला तूने रात आराम के लिए बनाई है, दिन भर तेरी अपने रिस्क की हलाल की कमाई के लिए दौड़ता हूं, दिन भर इल्म के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करता हूं, दिन भर ये मसरूफियात, और अब चूंकि तूने रात मेरे आराम के लिए बनाई, तूने आराम के लिए बनाई है ना, तेरा हुक्म मानकर अब आराम के लिए सो रही, इसको हमारे लिए राहत वाला बना दे। सुबह उठकर देखिए जिस्म कितना फ्रेश होगा, सोच कितनी पाकीज़ा हुई होगी, दिमाग कितना फ्रेश होगा। दिन के वक्त उठे हैं, मौला का शुक्र अदा करें, परवरदिगार आलम तूने जिंदगी में एक और दिन अता कर दिया ताकि तेरे अहकाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकूं। जो काम कर रहे हैं नियत और इरादे में ये लेकर आए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। जब इस तरह उठना बैठना सोच की तब्दीली हो जाएगी, यकीन मानिए जिंदगी में इनकलाब बपा हो जाएगा। हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहु अली का ये जो एक मुस्तफवी इनकलाब के सवेरे का ख्वाब है, ये ख्वाब कोई फूलों की सेज नहीं है। हकीकत ये है कि जब कौम का हर शख्स अपनी ये सोच पैदा कर लेगा, इस तरह जिंदगियों में इनकलाब बपा कर लेगा, फिर कौम का हर शख्स साहिब तफक्कुर और साहिब किरदारो अमल बन जाएगा। और जब कौम के तमाम अफराद साहिब किरदारो अमल बन जाएं, फिर दुनिया की कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। ये इनकलाब नहीं है कि आपने 10 लोगों को दावत दे दी है कि जी आइए नमाज पढ़ लीजिए। इस दावत का सवाब अपनी जगह पर है भाई, उन 10 को दावत देना अपनी जगह पर है। क्या आपने अपने 6 फुट पर उस नमाज के अहकाम और उसकी जो जितने लवाजमात हैं, क्या आप खुद उस पर अमल करने वाले हो चुके? दावत दीन जरूर अच्छी चीज है, मगर उस दावत को पहले अपने वजूद पर तो लागू करें ना। हमारा उठना बैठना, हमारा सोचना, हमारा चलना फिरना, सभी कुछ उसी के लिए हो जाए। आप जाएं, आउटिंग पे जाएं, सैरो सयाहत पे जाएं, बच्चों को शौक होता है, नौजवान बड़े शौक से टूर्स पे जाते हैं। आजकल जा रहे, मौसम की तब्दीली है, लोग जा रहे। सोच में ये होना चाहिए कि हम पैसे के ज़िया के लिए नहीं जा रहे, हम वक्त को पास करने के लिए नहीं जा रहे। ये तदब्बुर फिल कायनात का हुक्म अल्लाह ने दिया है, तफक्कुर फिल कायनात का हुक्म अल्लाह ने दिया है। वहां पहाड़ हैं, वादियां हैं, चश्मे हैं, इन सभी में ये देखना है कि हुस्न अज़ल अपने किस तरह लंगर जमाए हुए। उस हुस्न को देखें, सोचें, उसकी सोच जहन में लेकर आए कि ये जगह इतनी खूबसूरत है, तो जिस जगह को इतना हुस्न उस अल्लाह ने दिया है, वो रब्बे जुल जलाल कितना हसीन होगा। तो आपकी नजर उस हुस्न की तरफ मगन नहीं होगी, फिर हुस्न अजली की मुतलाशी हो जाएगी। ये इंसान की फितरत है कि वो जिस चीज की तरफ झुकाव इख्तियार करता है, अब जब उससे बेहतर उसे मुयस्सर आए तो वो अदना को छोड़कर उस बेहतर की तरफ माइल होने लगता। आपके पास साइकिल हो तो मोटरसाइकिल की आप सोच रखते हैं, मोटरसाइकिल है आप कार की चाहत रखते हैं, कार है तो अच्छा मॉडल आप ख्याल करने लगते हैं। सो ऊपर जाने की ख्वाहिश है
تو جیسے یہ اوپر جانے کی خواہش ہے یہاں سے بھی ہونی چاہیے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، وآتنا، اور تو ہمیں عطا فرما، ما وعدتنا، وہ جو تو نے وعدہ کر رکھا ہے، علی رسولک، اپنے پیغمبران کے ذریعے، اپنے رسول حسام کے ذریعے، ولا تخزنا، اور تو ہمیں ذلیل نہ کر، یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انکا، بے شک تو، لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. انتہائی ایمان افروز. کبھی ان کو الگ سے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اعمال کو مد نظر رکھ کر ہم دن بھر کیا کرتے ہیں، ان دونوں آیات کو سوچئے گا، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا، پھر دیکھنا آنکھیں کیسے برستی ہیں. کتنا عظیم ہے، خود سکھا رہا ہے. ان الفاظ سے مانگیے نا. تمہیں نہیں مانگنے کا طریقہ آتا، مانگنا ہو میری بارگاہ میں آنا ہو تو پھر ان الفاظ کے ذریعے آئیے. تو جو خود سکھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت منتظر ہے. ہم تو مائل بقرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اس کی رحمت تو آوازیں لگا رہی ہے، وہ تو ہمیں بلا رہی ہے. بس کمزوری یہ ہے کہ ہم تسہل میں پڑ گئے، ہم کاہلی میں پڑ گئے، ہم سستی میں پڑ گئے، ہم غفلت میں پڑ گئے، اس کی بارگاہ کی طرف لوٹ نہ سکے. آئیے رجوع اللہ کر لیجئے، اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر لیجئے. اللہ اپنی بارگاہ کے قابل رکھے، اللہ اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے. اے اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ التحیۃ و تسلیم کے حسن کی چاشنی اور لذت اور شوق پیدا فرما دے، اسی شوق میں مر مٹنے کی توفیق نصیب فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.